السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری گفتگو چل رہی سورہ اعراف کی آیت نمبر 65، 66، 67، 68 اور 69 سے متعلق، 65 سے 69 سے متعلق۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور عاد کی طرف ان کی برادری سے ہود کو بھیجا۔ عاد کی طرف ان کی برادری سے ہود کو بھیجا۔ یہاں عاد اولا مراد ہے، یہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم ہے، اور عاد ثانیہ سے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ہے، اسی کو سمود کہتے ہیں۔ ان دونوں کے درمیان 100 برس کا فاصلہ ہے۔ اور عاد کی طرف یعنی حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کی طرف ان کی برادری سے ہود کو بھیجا۔ ہود علیہ السلام نے ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، تو ہود علیہ السلام نے فرمایا: اے میری قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ افلا تتقون، تو کیا تمہیں ڈر نہیں اللہ کے عذاب کا؟ قال الملأ الذین کفروا من قومہ انا لنراک فی سفاہۃ وانا لنظنک من الکاذبین۔ اس کی قوم کے سردار بولے: بے شک ہم تمہیں بیوقوف سمجھتے ہیں۔ انا لنراک فی سفاہۃ، بے شک ہم تمہیں بیوقوف سمجھتے ہیں۔ وانا لنظنک من الکاذبین، اور بے شک ہم تمہیں جھوٹوں میں گمان کرتے ہیں۔ ہود علیہ السلام سے ہود علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ ہم تمہیں بیوقوف سمجھتے ہیں، اور بے شک ہم تمہیں جھوٹوں میں گمان کرتے ہیں، یعنی رسالت کے دعوے میں سچا نہیں جانتے۔ قال یا قوم لیس بی سفاہۃ ولکنی رسول من رب العالمین، تو حضرت ہود علیہ السلام نے کہا: ہے میری قوم، مجھے بیوقوفی سے کیا علاقہ، میں تو پروردگار عالم کا رسول ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلی امتوں میں ان کی امتوں نے اپنے اپنے دور کے نبی کے متعلق کیا کیا کہا، یہ قرآن اس کا ذکر کر رہا ہے۔ قوم نے کہا بیوقوف، قوم نے کہا جھوٹا، تو اس کے جواب میں حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا: میری قوم، مجھے بیوقوفی سے کیا علاقہ، میں تو پروردگار عالم کا رسول ہوں۔ ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین، تمہیں اپنے رب کی رسالتیں پہنچاتا ہوں اور تمہارا معتمد خیر خواہ ہوں، کفار کا حضرت ہود علیہ السلام کی جناب میں یہ گستاخانہ کلام کہ تمہیں بیوقوف سمجھتے ہیں، جھوٹا گمان کرتے ہیں، انتہا درجے کی بے ادبی اور کمینگی تھی، اور وہ مستحق اس بات کے تھے کہ انہیں سخت ترین عذاب ترین جواب دیا جاتا، مگر آپ نے اپنے اخلاق و ادب اور شان حلم سے جو جواب دیا، اس میں شان مقابلہ ہی نہ پیدا ہونے دی، اور ان کی جہالت سے چشم پوشی فرمائی۔ اس سے دنیا کو سبق ملتا ہے کہ سفہاء اور بدخصال لوگوں سے اس طرح مخاطبہ کرنا چاہیے۔ معاذا آپ نے اپنی رسالت اور خیرخواہی و امانت کا ذکر فرمایا۔ اس سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ اہل علم و کمال کو ضرورت کے موقع پر اپنے منصب و کمال کا اظہار کرنا جائز ہے۔ اَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ، اور کیا تمہیں اس کا اچنبھا ہوا کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آئی، تم میں سے ایک مرد کی معرفت کہ وہ تمہیں ڈرائے، لِيُنذِرَكُمْ کہ وہ تمہیں ڈرائے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً، اور یاد کرو جب اس نے تمہیں قوم نوح کا جانشین کیا، یہ
اس کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے تمہیں قوم نوح کا جانشین کیا، وزادکم فی الخلق بسطہ، اور تمہارے بدن کا پھیلاؤ بڑھایا اور بہت زیادہ قوت طول قامت عنایت کیا، تمہارے بدن کو بڑھایا اور تمہارے قد لمبے کیے، یہ اس کا فضل ہے۔ فاذکروا آلاء اللہ لعلکم تفلحون، تو اللہ کی نعمتیں یاد کرو کہ کہیں تمہارا بھلا ہو، اور ایسے منعم پر ایمان لاؤ اور طاعت و عبادات بجا لا کر اس کے احسان کی شکر گزاری کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ان باتوں کو سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔